فروغ شعلہ خس یک نفس ہے، حوث کو پاسنا منہ سے وفا کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں وہ غزل کے جس کے کچھ اشعار میں نے اس سے پہلے پیش کیے ہیں، اس کے باقی ماندہ اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ چنانچہ آج اس غزل کا اگلا شعر بلا کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ فروغ شعلہ خس یک نفس ہے، حوث کو پاس ناموں سے وفا کیا۔ تو سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں۔ فروغ ویسے تو ترقی کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ علم کے فروغ کے لیے کوشاں ہے، لیکن اصل میں فروغ کا مطلب ہوتا ہے روشنی، چمک۔ اس کے بعد اگلا لفظ شعلہ خس، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ شعلہ خس کہتے ہیں گھاس کے تنکے کو، تو شعلہ خس یعنی اگر آپ کسی گھاس کے تنکے کو آگ لگائیں تو ظاہر ہے وہ جو گھاس کا تنکا ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور پھر اگر سوکھا ہوا ہو، ظاہر ہے آگ بھی سوکھے ہوئے کو ہی لگتی ہے، تو وہ فوراً آن کے اندر یعنی ایک لمحے میں جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو پھر تعبیر کیا کہ یک نفس ہے، یعنی بس ایک سانس کے برابر ہے۔ نفس کے بارے میں بھی سمجھ لیں ساتھ ساتھ کہ ایک لفظ نفس ہوتا ہے اور ایک لفظ نفس ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ احباب جو شعر و شاعری سے تعلق رکھتے ہیں، ادبیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لسانیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نفس یعنی اگر فے پر جزم ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذات، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، یعنی کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے گا، کوئی فرد کسی فرد کے کام نہ آئے گا۔ تو نفس کا مطلب ذات، شخص، فرد۔ اس کے بعد اگر نفس یعنی اس کی فے پر زبر ہو تو پھر اس کو نفس کہیں گے، اور اس کا وزن مفع ہے، یعنی نفس کا وزن فع اور نفس کا وزن مفع۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے سانس۔ تو سانس آپ کو معلوم ہی ہے کہ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہوتا، ایک لمحے میں سانس جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، دوسرے لمحے میں سانس جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یک نفس یعنی ایک سانس کے برابر ہے، یعنی لمحاتی ہے، بہت تھوڑی سی مدت کے لیے ہے۔ تو اب اس پورے مصرے کا معنی سمجھیں۔ اور کہتا ہے کہ فروغ شعلہ خس یک نفس ہے، کہ شعلہ خس یعنی اگر آپ کسی گھاس کے تنکے کو آگ لگائیں تو اس سے جو روشنی پیدا ہوگی، اس سے جو فروغ پیدا ہوگا، یک نفس وہ ایک لمحے کے لیے ہوگا۔ اب دوسرے مصرے کو دیکھیں، حوث کو پاس ناموں سے وفا کیا۔ حوث محبت کی ضد ہے۔ محبت جو ہوتی ہے اس میں وفاداری ہوتی ہے، اس میں پائیداری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو حوث ہوتی ہے اس میں نہ تو پائیداری ہوتی ہے اور نہ ہی وفاداری ہوتی ہے، بس وہ تو ایک لمحاتی ہوتی ہے۔ جب تک انسان کے دماغ پر حوث کا بھوت سوار ہے تو وہ موجود ہے، اور جو ہی اس حوث ناک شخص کی حوث پوری ہوئی تو اسی کے ساتھ وہ سارے جذبات جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ تو اب پورے مصرے کو سمجھیں، حوث کو پاس ناموں سے وفا کیا، کہ حوث کے دل میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ وہ وفا کے جذبے کا احترام کرے، پاس کرے۔ یعنی حوث جو ہے، یا حوث ناک جو شخص ہے، اس کے مد نظر وفاداری نہیں ہوتی، بس اس کے مد نظر تو اپنی حوث کو نکالنا، حوث کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جو ایک لمحے کا کام ہے۔ تو غالب نے اس شعر میں، اب اس کی مکمل تشریح کی طرف آتا ہوں، تو اس شعر میں غالب نے محبت کے ساتھ حوث کا تقابل کیا، اور حوث کے بارے میں بتایا کہ جس طرح سے محبت میں پائیداری یا وفاداری ہوتی ہے تو حوث میں یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ حوث تو یک لمحاتی ہوتی ہے، بس ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے۔ جو ہی حوث ناک کی حوث پوری ہوئی، بات ختم۔ اور پھر اس کو ایک تشبیہ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا۔ وہ تشبیہ کیا ہے؟ وہ شعلہ خس کا جلنا ہے، کہ جس طرح سے گھاس کا تنکا جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے روشن ہوتا ہے،
اور پھر بھسم ہو جاتا ہے۔ بس اسی طرح سے جو ہوسناک شخص ہوتا ہے، جو ہوس پرست شخص ہوتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جو ہی اس کی ہوس پوری ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی اس محبت کا اظہار اور اس کا دعوی وفاداری وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بعد اگلے شعر کی طرف۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، نفس موج محیط بے خودی ہے، تغافل ہائے ساقی کا گلہ کیا۔ تو شعراء کی ہاں مناسبتیں جو ہیں وہ بڑی کام آتی ہیں۔ تو دراصل اس شعر میں بھی غالب نے وہ جو پہلے شعر میں نفس کا لفظ آیا اسی سے تحریک پا کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا شعر بھی ہوا۔ تو پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ نفس موج محیط بے خودی ہے، نفس یعنی سانس کا عمل جو ہے، محیط نفس موج محیط بے خودی ہے، یعنی بے خودی کے محیط کی موج ہے۔ یہ جو دونوں لفظ آئے ہیں اس کے شروع میں ترکیب میں، موج محیط بے خودی، تو دراصل یہ یوں سمجھ لیں کہ بے خودی کو ظاہر کرنے کے لیے، بے خودی کو متمثل صورت میں ہمیں دکھانے کے لیے غالباً یہ ترکیب جو ہے یہ تراشی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت جو میری سانس ہے، اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سانس چونکہ ایک انسان ہی لیتا ہے، تو بسا اوقات یہ نفس کا لفظ جو ہے یہ اس میں ذات پر بھی جو ہے اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ اگرچہ یہاں لفظ نفس ہے یعنی سانس، لیکن مراد اس سے سانس لینے والا شخص۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس وقت غالب کہتا ہے کہ میں عالم بے خودی میں ڈوبا ہوا ہوں۔ نفس موج محیط بے خودی ہے۔ محیط ویسے تو کسی بھی سرکم فرنس کو کہتے ہیں، کسی گول دائرے کو کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی دراصل مراد جو ہے وہ کوئی سمندر لیا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر کوئی بھی تالاب ہو، سمندر ہو، اس کے بارے میں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ گول ہوگا، ایک دائرے کی شکل میں ہوگا اور پھر اس کی موج۔ تو مراد یہی ہوا کہ اس وقت جو میری ذات ہے وہ عالم بے خودی میں ڈوبی ہوئی ہے، مجھے کچھ اپنی ہوش نہیں ہے۔ اب دوسرا مصرع دیکھتے ہیں، تغافل ہائے ساقی کا گلہ کیا، کہ جب میں پہلے ہی بے خودی کے عالم میں مستغرق ہوں تو میں ساقی کے تغافل کی شکایت کیوں کروں؟ اب ساقی کے تغافل کی شکایت کیا ہے؟ ساقی کا عنایت نہ کرنا۔ اور ساقی کس چیز کی عنایت کرتا ہے؟ یہ لفظ ساقی میں چھپا ہوا ہے کہ وہ جام دیتا ہے، جام شراب دیتا ہے، جس سے انسان کو بے خودی کی کیفیت، مدہوشی کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ مجھے ساقی کی بے توجہی، ساقی کی بے اعتنائی، ساقی کے تغافل کی شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے ساقی نے جام نہیں دیا، کہ میں پہلے ہی عالم مدہوشی میں ہوں، میں پہلے ہی عالم کیف میں ہوں، میں پہلے ہی عالم بے خودی میں ہوں۔ تو جب وہ چیز کہ جس کا حصول جام پر موقوف ہے مجھے بغیر جام پیے ہی حاصل ہے، تو مجھے جام کی طلب کیوں ہوئی، اور جام دینے والے سے جام نہ دینے کا شکوہ کیوں ہو؟ تو اس طرح سے غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ساقی کے تغافل کی جسٹیفیکیشن کی ہے، اور یہ ہے جسٹیفیکیشن ہی، بلکہ میں کہوں گا کہ اگر اس شعر میں اور ڈیپلی آگے جایا جائے تو ایک طرح سے یہ شکوہ بنتا ہے
جس طرح سے بندہ کسی سے کچھ پیسے مانگے اور وہ آگے سے نہ دے تو پھر بندہ اس کو کہے ارے بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں رہی تھی، اچھا کیا آپ نے نہیں دیا. لیکن دراصل اس میں بھی ایک شکوہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں میں نے آپ سے پیسے مانگے تھے لیکن آپ نے میری ضرورت پوری نہیں کی. تو کچھ اس طرح سے اس شعر کے تہ در تہ جو ہے وہ معانی ہے. تو یہ ہوگا اس کے 2 شعر. لیکن آج کی اس نشست میں بس یہ 2 شعر ہی کافی ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو کی طوالت جو ہے وہ خاصی ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ اس غزل کے باقی ماندہ اشعار کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. لیکن اس التماس کے ہمراہ کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہیں تو بڑا مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.